کلینک کو لانچ کر دیا گیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار اے نیو بگننگ ان دی ہیلتھ لینڈسکیپ آف پنجاب. ایک دفعہ پھر خواتین و حضرات, مریم نواز ہیلتھ کلینک کے اس انقلابی منصوبے کے لیے بھرپور تالیاں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور میں وداؤٹ اینی فردر اڈو ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کی مہمان خصوصی پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز سے کہ وہ آپ سے خطاب کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میڈم مریم نواز. Always very good, mashallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Health Ministers, Parliamentarians, Department of Primary and Secondary Health, نادیہ, آپ نے اور خواجہ عمران صاحب آپ لوگ شاباش کے مستحق ہیں کہ آپ دیکھو, آپ نے دسمبر میں آپ کی ڈیڈ لائن تھی اپلیکیشنز ریسیو کرنے کی, اور آج جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم ماشاءاللہ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو. جو یہ سامنے بیٹھے, مجھے آپ نظر نہیں آ رہے, میرا دل ہے کہ آپ کے اوپر لائٹ آئے, میں دیکھوں یہ کون سے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو اب قوم کی اس طرح سے اتنے سچے دل سے خدمت کریں گے. پلیز ان کے اوپر لائٹ ڈالیں تاکہ میں ان کو دیکھوں. ہاتھ اٹھائیں نا اپنا ذرا, میں دیکھوں کون کون ہے. سو ہیپی ٹو سی یو, ماشاءاللہ, سو ہیپی. ابھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. جب سے میں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر کا, میرے خیال میں میرا سب سے بڑا چیلنج, ویسے تو چیلنجز اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چیلنجز ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. ابھی آج میں پروونشل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ سے آ رہی ہوں, جو ہمارے بارڈرز کے ایریاز ہیں جو کے پی کے سے ملتے ہیں یا جو ٹرائی بارڈر ایریاز ہیں, ان سب پہ ایک بہت تھریٹ ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. تو وہ ایک 3.5-4 گھنٹے کی میٹنگ تھی, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ایک وہ واحد چیلنج ہے جس سے مجھے کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو 14-15 کروڑ عوام ہیں, میں 14-15 کروڑ اس لیے کہتی ہوں کہ 12 سے 13 کروڑ کے درمیان پنجاب کی اپنی آبادی ہے, اپنے پنجابی ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے دوسرے صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, ایون افغانستان سے ہمارے یہاں پر سیٹلرز ہیں جو ایک بہتر لائف کی تلاش میں, ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں, بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی, ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی, اس پہ میں 100% خوش نہیں. اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پاپولیشن اتنی بڑی ہے, ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں, ہسپتال کم ہو گئے ہیں. تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے. خواجہ عمران نذیر صاحب, میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی. کیونکہ آپ کے سپیڈ میں, آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب, آپ کی ٹیم کو, نادیہ, آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں, شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں, اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن. کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں, پاپولیشن بڑی ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں, وہ دوائیاں, ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں, اور بہت
ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते, कैंसर का फ्री इलाज हम नहीं, कैंसर के पेशेंट्स हमें याद है 2020 में 19 में कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म कर दिया था। तो ना सिर्फ उसको शहबाज शरीफ साहब की रवायत को हमने ज़िंदा किया, रिवाइव किया, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कितनी है मेडिसिन डिलीवरी, आपकी क्या परसेंटेज है इस वक्त? नहीं, जो आप हॉस्पिटल्स में देते परसेंटेज कितनी? जी इंशाल्लाह तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। और जब मैं हॉस्पिटल के दौरे पे जाती हूँ, मैं एक एक पेशेंट जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं ख़ुद रुक के लोगों से पूछती हूँ कि आपको कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, दवाई के लिए कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, या कोई टेस्ट आपके बाहर से तो नहीं हुए। तो मैं ख़ुद इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ। और लेकिन फिर भी हमारा एक नेशनल वर्क एथिक इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हम अपना कोई काम भी खिदमत समझ के नहीं करते, ज़िम्मेदारी समझ के नहीं करते, फ़र्ज़ समझ के नहीं करते। बस कोशिश करते हैं कि 8 से 2 अगर हमारे ड्यूटी टाइमिंग्स हैं तो हम मोबाइल पे बैठे रहें या कुछ भी करते रहें, हम वो गुजार के घर चले जाएं। और जो हेल्थ से वाबस्ता अफराद हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हों, या वो कोई भी हो, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में सवाए खिदमत के अब और कोई काम नहीं है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई, कोई 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी। मैं समझ नहीं सकती। चाइना में गई, मैं उनसे मैंने उनको कहा मैंने आपका हॉस्पिटल विज़िट करना है। तो मैंने उनका जब हॉस्पिटल विज़िट किया, उनकी टीम ने विज़िट के बाद मुझे एक ब्रीफिंग दी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि जो दवाई अगर आपकी चोरी होती है तो आप क्या करते हैं? तो उनको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उनके उधर दवाई चोरी नहीं होती। तो मुझे इतना खुशी भी हुई कि उन्होंने एक इंसानियत का भी मेयार अचीव किया है। अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती है। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री के पैसे लेते हैं। तो ये तो कई दफ़ा नाकाबिले फ़हम बातें हैं, जिससे मुझे ऑनेस्टली मैं कभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और इतनी कैलेसनेस है, इतना हार्टलेस है। तो मैंने अब लाहौर के 2-3 हॉस्पिटल्स में, बल्कि 3 हॉस्पिटल्स में मैंने पायलट किया है। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, और मैंने लगाया सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज़ एंड ईयर्स बना के भेजा है। और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि एक पेशेंट जब अंदर आता है हॉस्पिटल के, तो एक पेशेंट जो डिज़र्विंग पेशेंट है उसको नहीं इतनी समझ इन चीज़ों की कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, तो उनको गाइड करने के लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो वहाँ पर जाएं लोग तो उनको पता चले कि अगर हमने ऑर्थोपीडिक्स में जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता किस तरफ है, गायनेकोलॉजी के लिए जाना है तो कहाँ उनको कोई गाइड करने वाला हो। तो वो हेल्प डेस्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट डेस्क जो है वो भी मैंने इस्टेब्लिश कर दी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में वो उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी हो गई है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनको किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, अगर उनको फ्री दवाई नहीं मिली, अगर उनसे किसी मरहले पे किसी ने पैसे मांगे, तो वो फ़ौरन रिपोर्ट कर सके। और उसकी जो सीएम की वहाँ पर टीम मौजूद है वो उसका डर भी हो और एक डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि हॉस्पिटल का अमला जो है वो सही तरीके से काम करे। प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओवरनाइट चेंज नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं। और जैसे आपको हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, कि 70 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज हो चुका है। और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके किसी एक सेंट्रल जगह पे पार्क करते हैं, और पूरा गांव जो है, जो बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े जो ऐसे लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर उनके टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उस मिनी हॉस्पिटल है
اس کے اندر لیب بھی ہے، اس کے اندر ایکس رے بھی ہے، اس کے اندر ای سی جی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے، اس کے اندر آپ کے جو بلڈ پریشر ہے، گائنیکالوجی ہے، جو میٹرنل ہیلتھ ہے، اس کی بھی سسٹم پورا لگا ہوا ہے. تو ان کو چل کے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فیلڈ ہاسپٹل ان کے گاؤں، ان کے محلے تک آتا ہے. اسی طرح جو ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں، جتنا فیڈ بیک مجھے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کا آتا ہے شاید ہی کسی اور پروجیکٹ کا آتا ہو. کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کے محلوں میں جا کے، آپ کے ڈور سٹیپس پہ جا کے، وہ اربن ایریاز کے لیے وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ کو فری دوائی جو ہے وہ دے، آپ کی اسکریننگ کر رہے ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہمیں اور ڈبل بھی کرنا پڑے، 3 ٹائمز بھی کرنا پڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کو ہمیں خواجہ صاحب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے فری ہوم ڈیلیوری میڈیسنز کی شروع کی ہے. تو کینسر کی اور ہیپیٹائٹس کی، دل کے امراض کی کوشش تو یہی ہے کہ 1 لاکھ تک اس کو ہم لے جائیں، اور 1 لاکھ لوگوں کو کم از کم، یہ بھی تھوڑا نمبر ہے، 1 لاکھ لوگوں کو ان کے 2 مہینے کا میڈیسنز کا جو سٹاک ہے جو ابھی ڈیلیور ہو رہا ہے وہ ہم بڑھا کے اس کو 1 لاکھ تک اس کا نمبر لے جائیں. اور 2 مہینے کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو لائنز میں، کیوز میں نہ لگنا پڑے. اور پیشنٹس ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، یا ان کے کبھی گھر والے جاتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب لوگوں کے گھروں پر وہ 2 مہینے کا سٹاک ڈیلیور ہو رہا ہے. تو میرے لیے تو اس سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات نہیں ہے کہ کم از کم اس کا آغاز ہوا ہے. اور جو دل کا مرض ہے اب وہ ہر گھر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ہر گھر میں یہ مرض موجود ہے. تو جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے لاہور میں، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس صوبہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اور ہم ان کا فری علاج کرتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ جب کوئی کسی کو صحت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ کوئی خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے. میں کسی کو انکار نہیں کرتی، اس کو بیسٹ کوالٹی علاج جو ہے ہم اس کو اپنے ہاسپٹلس تک بھی ایکسیس دیتے ہیں، فری علاج بھی کرتے ہیں، فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے، ہم تقریباً ہزاروں کالز ڈیلی کرتے ہیں، پیشنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے جو ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے میڈیسنز کی، اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ہم نے کال کی. تو ایک ریکارڈنگ میرے پاس ریکارڈنگز آتی ہیں فلٹرڈ، تو ایک ریکارڈنگ میں سن رہی تھی کہ ایک ہمارے کوئی بھائی تھے بلوچستان سے. انہوں نے کہا میں بلوچستان سے ہوں، اور میرے گھر پہ جب 2 مہینے کا فری میڈیسنز کا ڈبہ ڈیلیور ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے لگا کہ میں جتنا بلوچی ہوں اتنا میں پنجابی بھی ہوں. میں نے وہ سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو کارڈیولوجی کے لیے بھی ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی چھوٹا پڑ گیا ہے. اب ہم ایک نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل جو کہ بالکل نیئرنگ کمپلیشن ہے، اس پہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ، جو دنیا میں بدل گیا ہے علاج آج کل. میں ابھی چائنا میں گئی ہوئی تھی، کینسر کا انہوں نے علاج نکالا ہے. وہ لیکوڈ نائٹروجن سے ٹیومر کو فریز کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی جو کینسر کی کوئی ایسی قسم ہے جس میں ٹیومر ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 60 منٹس میں یا 90 منٹس میں دا پیشنٹ واکس ان، اس کو منیمل اس کے ساتھ وہ انٹرونشن کے ساتھ وہ اس کے ٹیومر کو فریز کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنونشنل سرجری سے کتنے مختلف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک کنونشنل سرجری کا ہے، جس میں آپ کو آپریٹ کر کے وہ آپ کے ٹیومر کو ریموو کرتے ہیں. تو میں وہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میرے چائنا کے 8 دن کا جو میرا اسٹڈی ٹور تھا، جس کو میں اسٹڈی ٹور کہتی ہوں، اس میں سے میرا ٹیک اوے کیا تھا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے، وہ جو کینسر کے علاج میں نئی جو گراؤنڈ بریکنگ ٹریٹمنٹ آئی ہے، اس کو پاکستان لانا جو میرا سب سے بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے. اور کارڈیولوجی کا نیا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں. دنیا کی بہترین مشینری ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں، اور
میں تو حیران ہوں دنیا کس طرح سے سکینز کر رہی ہے، نیوکلیئر سکینز کر رہی ہے، اور جو کہ 1 سیکنڈ میں آپ کو، چند منٹوں میں آپ کو پورا آپ کا ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم ابھی پیچھے ہیں. تو میں اب جو نیا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے اس میں نے اس کو ریوائز کیا. ہم اس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ایکوپمنٹ، لیٹسٹ مشینری ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ جب بھی میں وہاں سے گزرتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح جو سرگودا میں، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر میں کوئی کارڈیولوجی کی فیسلٹی نہیں تھی. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی چند ماہ پہلے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا، اور وہ اب اس کی 4تھی منزل بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. دن رات کی محنت سے الحمدللہ وہ ہاسپٹل بھی ہم بنا رہے ہیں. اور یہ جو بی ایچ یوز ہیں ہمارے پاس پنجاب میں 2500 سم تھنگ بی ایچ یوز ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 بی ایچ یوز کو ہم ٹوٹلی ری ویمپ کر دیں گے. کام تقریباً میرا خیال ہے کہ 904 اس وقت فنیشنگ سٹیج پہ ہیں، اور ہائیسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے ان تمام بی ایچ یوز کو ری ویمپ کیا ہے. آپ اس میں اگر واک ان کریں، کچھ میں گئی ہوں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی انٹرنیشنل، کوئی دنیا میں کوئی بہترین ملک میں آپ جا کے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہترین ہاسپٹل میں واک ان کریں تو اس کوالٹی کا ہم نے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بنایا ہے. تو تقریباً جو 2500 میں سے تقریباً 1250 جو ہم وہ ری ویمپ کر چکے ہیں. باقی بھی جو رہ گئے ہیں 1300 وہ بھی ہم بہت جلدی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 2400-2500 بی ایچ یوز ہمارے پاس ہیں پنجاب میں، یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طرح سے چلا گئے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا، بلکہ ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر بی ایچ یو موجود ہے. تو آپ کو بی ایچ یو میں اگر اچھی سروس مل گئی، اس کو ہم چھوٹا اچھا کلینک یا منی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہوں گے. مگر میری ڈکشنری میں ہے نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جو جی پی ماڈل ہے دنیا میں، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو جی پی ماڈل ہے یو کے میں بہت افیکٹولی فالو ہوتا ہے، اس ماڈل پہ ہم ان 2500 بی ایچ یوز کو ہم ری ماڈل کر رہے ہیں. اور اس کو میں نے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز فیمیل اور میل میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایجنٹس آف ٹرو چینج ہیں. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو پنجاب کے ہر گاؤں میں پھیل کر میرا ہاتھ بٹائیں گے، خدمت خلق کریں گے، لوگوں کی جانیں بچائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم ایکسس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز کی طرف، اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ ان کو اتنا ہم اکوپ کر دیں. 6 لاکھ روپیہ مہینہ ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن ایونچولی میری یہ کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو ڈائگنوسٹکس بھی چلو بیسک لیول کا ہو، ڈائگنوسٹک بھی ہو وہاں پر، اور وہاں پہ ایک اچھی لیب ہو تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کو پیشنٹ کو باہر ریفر نہ کرنا پڑے، آپ کو باہر نہ جانا پڑے. ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ای سی جی وہاں پر ہونی چاہیے، وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، ہے بھی. اور وہاں پہ جو اور بھی اگر مشینری ہم آپ کو لا کے دے سکیں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی وہ پروفیٹیبل، آپ کے لیے بھی وہ ایک کام ہو. ہمارا مقصد بھی پورا ہو کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ کوالٹی کیئر ملے اور اپنے ہی ویسینٹی میں ملے، ان کو اس کے لیے بڑے ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور ہم آپ کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ اگینسٹ 150 جن کو ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں 3000 سے زائد ایم آئی رائٹ 3000 سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور جن کو بڑی پینس ٹیکنگلی انہوں نے سفٹ کیا ہے. پھر منسٹر نے آپ کو خود بتایا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے 1000 لوگوں کے انٹرویوز کیے جو شارٹ لسٹڈ تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 150 کلینکس کے لیے
میرے پاس 3000 ایپلیکنٹس آئے، اور کوئی بھی، اور یہ سب دور دراز علاقوں کے کلینکس ہیں، کوئی بھی اس میں سے 150 میں سے کلینک ایسا نہیں تھا یا BHU ایسا نہیں تھا جس کے لیے ہمیں ملٹیپل ایپلیکیشنز نہ آئیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر کے میڈیکل کالج کے ریگرز سے گزر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو، محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہاتھ اور بازو بنو، اور ہم وہ کام کر جائیں ہیلتھ کے لیے جو پاکستان میں، کم از کم پنجاب میں، ہیلتھ کی جو پوری شیپ ہے، شکل ہے، وہ بدل دے. اسی طرح ہم آرگن ٹرانسپلانٹ بھی شروع کر رہے ہیں، کیونکہ آرگن ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے، تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. رینل ڈیزیزز کے لیے، اسپیشلی رینل ڈائلسس جو ہے، اس کے لیے ہم نے 1 ملین کی سالانہ، ایک رینل ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے 1 ملین کی ہم نے جو اماؤنٹ ہے وہ رکھی ہے. ان کو ایریتھروپوئٹن کے انجیکشنز ایوری 3 ویکس چاہیے ہوتے ہیں، اور ملٹیپل ڈائلسس ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر پیشنٹ ڈائلسس کا پیشنٹ، اس کو اور زیادہ ڈائلسس کی ضرورت ہے، تو سال کے آخر میں اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو ڈائلسس کی جو لمٹ ہے وہ آپ ایکسیڈ کر چکے ہیں، اس لیے آپ کا ڈائلسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اب اس کی لمٹ کو بڑھا کے 7 لاکھ سے 1 ملین کر دیا، تاکہ کوئی بھی پیشنٹ ڈائلسس کے بغیر واپس نہ جائے. اسی طرح ہم انسولن کی بھی ہوم ڈلیوری شروع کر رہے ہیں، اور انسولن جو پیشنٹس انسولن کا سٹاک لے کے آتے ہیں، وائلز لے کے آتے ہیں، لائنز میں کھڑے ہو کے، کیوز میں کھڑے ہو کے، اب ہم نے کولڈ چین بھی ڈیولپ کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم انسولن کی ہوم ڈلیوری بھی سٹارٹ کرنے لگے، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی انسولن جو ہے وہ ملے گی. اسی طرح جو ہاسپٹلز دور دراز کے علاقوں کے یا دوسرے شہروں کے جہاں CT اسکینز نہیں تھے، جہاں MRI مشینز نہیں تھیں، اب یہ تو بیسک مشینز ہیں جن کے بغیر ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم نے نئی CT اسکین مشینز جو ہیں، جو وہاں پہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں THQs میں، ہم وہ CT اسکینز مشینز بھی دے رہے ہیں، اور MRI کی مشینز بھی دے رہے ہیں، تاکہ ان کو صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ نہ کہ پرچی نہ تھما دی جائے کہ جاؤ جا کے باہر سے ٹیسٹ کراؤ اور پے کر کے آؤ، کیونکہ ٹیسٹ بھی آج کل بہت مہنگے ہیں. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. جو ہمارا ایئر ایمبولینس ہے، 50 سے زائد پیشنٹس کی جو منتقلی ہے بہتر ہاسپٹلز میں، بہتر ہیلتھ فیسلٹیز میں، وہ ہو چکی ہے. اور اس میں سے 99.9% وہ لوگ تھے جو کہ گاڑی کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جان بچ رہی ہے. کوئی چھت سے گر گیا، پیرالائز ہو گیا، اس کو ہم نے شفٹ کیا. کسی کی کوئی اور انجری ہو گئی، ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کرٹیکلی ال ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ایئر ایمبولینس کو استعمال کر کے ہم نے شفٹ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اٹس آلسو اے فرسٹ ان پنجاب اینڈ اے فرسٹ ان پاکستان. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح چلڈرن ہارٹ سرجری، وہ بھی ہم نے کارڈ لانچ کیا ہے. اس پہ تقریباً 700-800 سرجریز ہو چکی ہیں. اور جو بہت لمبا بیک لاگ تھا پچھلے 5-4 سال میں جو جمع ہو گیا تھا، تو وہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جہاں پر اچھی کارڈیک جو انفنٹ کارڈیک فیسلٹی ہے سرجری کی وہ ہو، یا پیڈیاٹرکس کی جو کارڈیک فیسلٹیز ہیں وہ ہو. ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی فری آف کاسٹ بچوں کی جو سرجری ہو رہی ہے. اور وہ جو بیک لاگ پچھلے 5-6 سال میں جمع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. ریپڈلی وہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں بہت سارے بچے KPK سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے آئے تھے، بلوچستان سے آئے تھے، جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اور آنیسٹلی جب میں ان بچوں کے پاس گئی، جب ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی، وہ بچے کرٹیکل تھے اور 3 سال سے سرجری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا، ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں، فوراً سرجری مانگتے ہیں، ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے. ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا
کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں، ٹیلی میڈیسن لے کر، اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے، وہ ECG بھی کر لیتی ہے. اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے، وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے اور گھر پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ وہ جائے، اور اگر اس کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، ایڈوانس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، تو وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یا پھر فون پہ ہم لنکیجز بنا دیں، وہ اسی وقت کسی جو کنسلٹنٹ ہے اس سے رابطہ کرے، اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ اس کو گائیڈ کر دے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ